انسان کا جو قلبی سٹریس لیول ہے نا، جو سٹریس لیول ہے اس کا ایگزرٹ کرنے کا، اپنے آپ کو ایگزاسٹ کرنے کا، وہ کبھی کبھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، انسان تھک جاتا ہے. تو انسان کی زندگی اپنے کریئر سے ریلیٹڈ ہو یا اپنے رشتوں سے ریلیٹڈ ہو یا اپنی کلیات کے لحاظ سے ہو یا جزیات کے لحاظ سے ہو، انسان کی زندگی از اباؤٹ موونگ فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، فرام ون اسٹیشن ٹو اندر اسٹیشن، حتیٰ یاتی کل یقین، اس حتیٰ کہ انسان کو موت آ جاتی ہے. اٹ نیور اینڈز اپ. بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی لائف کے رولز ختم ہو جاتے ہیں. نو، اٹس نیور لائک دیٹ. یہ زندگی ہمیشہ کچھ نہ کچھ آپ کو دے گی، کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے. بٹ رائٹ ناؤ دس از یور پرائم، دس از دا ایج آف یور پرائم. مطلب جوانی، جمال، کمال اپنے پیک پر ہوگا اس ٹائم پر. یہ وقت ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے سارے اسپرچول، فزیکل، روحانی، حسی مسلز ایگزاسٹ کرتا ہے بڑی سلطنتیں بنانے کے لیے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. ایوری بڈی ول بی ہینڈلنگ این ایمپائر اینڈ ایوری بڈی ول بی کویسچنڈ ریگارڈنگ کہ اس نے سلطنت اور رعایا کے ساتھ کیا کیا. تو ہر انسان کی اپنی اپنی سلطنت ہونی ہے، جس میں لوگ ہوں گے، کچھ بڑے ہوں گے، کچھ چھوٹے ہوں گے، اور اس کے اندر اس کے ریسورسز ہوں گے، اور اس ریسورسز کو ایلوکیٹ کر کے، ان ریسورسز کو صحیح استعمال کر کے اس نے کتنی بڑی دنیا بنائی. یہ سوال تو بچوں تم سے آج یا نہیں کل قومیں بھی کریں گی، تمہارے لوگ بھی کریں گے، تمہارا جسم بھی کرے گا، اور اللہ بھی کرے گا تم سے ایک دن. سو ایک عمر اچھی ہوتی ہے جس میں انسان لاسٹ ہوتا ہے. گم ہونا بہت اچھی بات ہے. جو گم نہیں ہوا وہ راستے کیسے دکھائے گا لوگوں. مگر کنفیوژن اور اضطراب زندگی کی کبھی بھی پرماننٹ سٹیٹ نہیں رہ سکتی. اس زندگی میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد آپ پھر بھی کہیں میں نے گل ہی نہیں سمجھ آندی پئی. آئی ایم ناٹ گیٹنگ واٹ لائف از آل اباؤٹ. یہ زندگی کیا ہے، میرا کریئر کیا ہے، میرا پروفیشن کیا ہے، میرا وجود کیا ہے، یہ کائنات کیا ہے، لوگ کیا ہیں. تو کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں آپ نے اپنی زندگی کو ایک میننگ ضرور دینا. یو ہیو ٹو گیو میننگس ٹو یور لائف، ٹو یور ایگزسٹنس. اپنے وجود کو ایک ریزن دینا پڑے گا آپ کو. حیرت کی بات ہے جو لوگ خودکشی کرتے ہیں، میں تو مائنڈ سائنسز کے اوپر چھوٹا سا شاگرد ہوں اس کا. I mean, it's so hard to swallow. ابھی دیکھیں چیسٹر نے جیسے خودکشی کر لی ہو، لنکن پارک کا جو تھا. تو اتنی عجیب، مشکل اور دکھ بھری بات ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کوئی میننگ نہیں دے سکا. very hard, you know. اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے، اتنا کچھ ہے اس فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک سگنیچر بنانے کے لیے، ایک دستخط بنانے کے لیے، ایک مارک بنانے کے لیے. مگر پھر بھی ایک انسان کو اگر کوئی زندگی میں کوئی ویژن نہیں ملا، کوئی مقصد نہیں ملا، کوئی گول نہیں ملا، کوئی ٹارگٹ نہیں ملا، تو اسے ہم اپنی ہی کمظرفی اور اپنی ہی انیفیشنسی اور انیفیکٹونیس کہیں گے کہ ہم انسانیت کو اگرا نہیں دکھا سکے. ایز اے کمیونٹی، ایز اے پرسن، ایز این آئیڈیالوگ، نظریاتی لحاظ سے، فکری لحاظ سے، روحانی لحاظ سے حیرت کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے، ہمارے لوگ ٹوٹ رہے ہیں. اور کمپلین باکسز کا ایک اتنا بڑا سلسلہ ہے شکایتوں کا کہ اللہ بھی ساتھ نہیں دے رہا، لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے، مال، ریسورسز، اشیاء بھی ساتھ نہیں دے رہے، بیوی بھی ساتھ نہیں دے رہی، خاوند بھی ساتھ نہیں دے رہا، بچے بھی ساتھ نہیں دے رہے، کائنات ہی ساتھ نہیں دے رہی. تو میری زندگی کا کوئی وجود نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک ہارے ہوئے شکست یافتہ شخص کے کلمات تو ہو سکتے ہیں، بٹ جس نے زندگی کے اندر صحیح طریقے سے جیا ہے نا، اس کو دا آرٹ آف لیونگ جو ہم کہتے ہیں، دا آرٹ آف لیونگ، ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی مقام تک نہ پہنچا ہو. میں یہاں کے آپ کو جزیات اور اسپیسیفیکیشن میں تو ہر انسان یونیک ہے، تو فتویٰ بھی یونیک ہی ہوگا. مگر کچھ کلی ایسے جنرل قاعدے آپ سے شیئر کرنے آیا تھا کہ شاید شاید پروبیبلی اگر کسی کی ڈور اٹکی ہوئی ہے نا کہیں پر، یا کسی کا جو واک ہے، دا واک آف لائف، دا واک ٹورڈز ایکچولائزیشن اینڈ سکسیس، وہ سفر جو ہم نے ماں کے پیٹ سے شروع تو کیا تھا، پھر اس کو ٹھوکریں لگتی نہیں، اس کو مختلف آئیڈینٹی کرائسس لگتے رہے، پھر وہ کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی فلان، کبھی بال یوں، کبھی یوں، کبھی یوں، پھر پوچھل پیچھے سے یوں، کبھی یوں، کبھی شو، وہ جو بھی ہے، تو وہ جدھر بھی ٹھوکریں کھا رہا ہے نا اس ٹائم پر، شاید اس کو ایک ڈائریکشن مل جائے. اٹ مائٹ ہیلپ یو آؤٹ. بیٹا زندگی کے اندر اکثر قوموں کا ویژن ہی نہیں ہے، نہ لوگوں کا، نہ ویژن لیس لوگ ہیں. اس لیے ان میں ڈپریشن، اداسی، مایوسی، چھوٹی چھوٹی بات پہ 2 روپے کے جھگڑے، 2 روپے کے مسائل کیا نہیں سمجھ آتا پیا. کیوں نہیں سمجھ آتا پیا؟
बस नहीं समझ आंदा पिया, जिद है मेरी, उत्थे ही खलो गया है, अगे नहीं जाता पिया। तो ये जो डेडलॉक्स लाइफ में लगते हैं ना हमारी जिंदगी के अंदर, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि हमारे पास शायद कोई इतना हमारी जिंदगी और जात से बड़ा कोई मकसद नहीं होता जिसके तहत हम कहेंगे यार फाइन, व्हाट्स द बिग डील, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास इससे बड़ी चीज है, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, चलो ठीक है मेरे गोश्त का 20% हिस्सा तुम्हें चाहिए ले लो, मैं 80% पे बहुत बड़ा हूं, यू कांट किल मी, यू कांट नेल मी डाउन। लेकिन जब एक इंसान की जिंदगी में विजन नहीं होता ना, तो वो फिर चिढ़ता भी है, ग्राउची, क्रैंकी, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स, छलांगे, गुलाटियां, कभी इधर कभी उधर, कभी फलान ज्यादा बोल रहा है, हर किसी को इंप्रेस कर रहा होगा, मैं ये मैं वो, मैं नहीं खत्म होगी, क्योंकि वो एक्चुअलाइज नहीं हुआ होता, हकीकत तक नहीं पहुंचा होता अपनी जात को लेके। बट व्हेन वी फाइंड अ विजन इन लाइफ, द रियल ट्रू मकसद एंड विजन ऑफ लाइफ, वो एक भी हो सकते हैं, वो ज्यादा भी हो सकते हैं, तो आप देखिएगा वो ठंड आ जाएगी उसके अंदर, ही विल बी साइलेंट। वो कहते हैं ना जिसको इल्म मिलता है उसे खामोशी लग जाती है, यानी स्टॉप्स द यैप 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 गोइंग ऑन, खामोशी लग जाती है उसको, वो डूब जाता है किसी चीज में। और फिर उसे खड़ा करने के अंदर जो उसको पता होता है ना, जैसे कायनात हिलानी है, तो आपको एक संजीदगी मिलेगी लोगों के मिजाज के अंदर। जो लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, जो लोग काम करते हैं ना बेटा, वो बोलते नहीं है, जो बोलते हैं ना वो कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, जो गुजर रहे होते हैं ना तकलीफों का, ये आग का समंदर है, डूब के जाना, ये आसान काम नहीं है, जिंदगी में कुछ बनना बहुत मुश्किल काम। लाइफ इज हार्ड, लाइफ इज अ हार्ड वॉक ऑफ लाइफ, यू नो, इट्स हार्ड वॉक। जिंदगी एक सख्त सफर है, और इस सफर में सबसे ज्यादा मुश्किल अपने आप को संभालना है, लोगों को नहीं। सबसे मुश्किल टास्क है ये जो अपने अंदर बैठा हुआ ये जो गलीज नफ्स है ना, ये हैंडल करना आसान नहीं है। इस नफ्स की वजह से ही आप दुश्मनों को दोस्तों को दुश्मन बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप दुश्मनों को दोस्त बनाएंगे, इसी नफ्स की वजह से आप गैर अहल को उसकी जगह देंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वैल्यू स्टैंडर्डाइजेशन की बेसिस के ऊपर मुतासिब होंगे, इसी नफ्स की वजह से आप वो क्लेम कर देंगे जो आपके पास होगा नहीं, तकब्बुर। इसी नफ्स की वजह से आप वो चीज क्लेम करना चाहेंगे जो आप डिजर्व नहीं करते, जिसे हम कहते हैं हसद। इसी नफ्स की वजह से आप हमेशा अपने आप को इंफीरियर, हल्का समझेंगे लोगों से। इसी नफ्स की वजह से आप में फजूल में एक मैं होगी, जिसकी वजह से आप अपने विजन, अपने मकसद को उठाने के लिए लोगों को साथ नहीं जोड़ सकेंगे। इसी नफ्स की वजह से आप लोगों को अपने से दूर करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप टाइम जाया करेंगे, इसी नफ्स की वजह से आप रिसोर्स जाया करेंगे। ये सारा मसला ही नफ्स का है। ये मैं जो है ना, ये मैं बड़ा प्रॉब्लम। भाई मैं क्यों हल्का हूं, मैं क्यों मैं अना रब्बुकुमुल आला, ये मैं एक हद तक चली गई कि इसने खुदाई क्लेम कर दी इस दुनिया के अंदर। वो कहते नहीं मैं नहीं बारिश बरसाई, मैं ही बच्चे देता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं, जो फिरौन ने किया। और कभी कभी ये इस मैं को इस लेवल पे जाके गुलाम बनाता है कि वो पूरी बनी इसराइल हो जाती है। वो अपने पोटेंशियल में बिलीव ही नहीं कर पाता, वो मान ही नहीं पाता कि मैं भी कोई बड़ी चीज खड़ी कर सकता हूं। गुलामाना सोच में भी ख्वाब देखना आसान नहीं है, और तकब्बुराना सोच में भी ख्वाब देखना आसान नहीं है। क्योंकि मुतकब्बिर शख्स ख्वाब इसलिए नहीं देखेगा क्योंकि उसे मेहनत करनी पड़ जाएगी, और अगर वो मेहनत करेगा तो फिर गुलामों ने क्या करना है। और गुलामी के अंदर ख्वाब देखना इसलिए कुफर होता है कि भाई असल काम तो उनका है, हम तो मजदूर हैं, हमने तो रोज हमें फैंटी पढ़नी है, और वो हमारी एक्चुअलाइजेशन ही फैंटी है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई ख्वाब है, वाकई कोई ख्वाब है, आप अपनी इज्जत करते हैं, आप अपना एहतराम करते हैं, यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड यू हैव दैट सेल्फ डिग्निटी इन योर सेल्फ कि आई एम नॉट अ ट्रैश और अ गार्बेज, मैं कोई कचरा नहीं हूं कि मुझे कोई भी जैसे चाहे ट्रीट करते। तो ऐसे लम्हात में बच्चों, जिंदगी में ख्वाब देखने के लिए, ख्वाब सोचने के लिए और ख्वाबों को तामीर देने के लिए सबसे बड़ा लोहा जो चाहिए ना, वो अपने सीने के अंदर आपको बनाना पड़ेगा। दैट इज योर ओन हार्ट, आपका अपना दिल, वो रूह, वो नजरिया, वो फिक्र, वो तफक्कुर, तदक्कुर, तदब्बर, दैट इंटरनल इंटेंशनल आपकी कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल, वो सारा जो आपका कल्बी निज़ाम है अंदर का, जो सोचता है, समझता है, रीजन करता है, वैल्यू एडिशन करता है, चीजों को एनालाइज करता है, हक और बातिल की तफरीक करता है। इफ दैट इज नॉट इन यू, अगर आप ये नहीं करेंगे, आप इस दुनिया में ये 4 साल का बैचलर्स नहीं कर सकते। यही अजाब बन जाएगा आपके लिए। यू वोंट बी एबल टू हैंडल दिस। और क्या अभी आपको मसाइल नहीं आ रहे होंगे नफ्स के, क्यों जाऊं स्कूल, क्यों क्लास अटेंड करूं, क्यों इस मौलवी की सुनूं, क्यों किसी की भी सुनूं? नफ्स है ना, नफ्स किसी के अंदर नहीं आता। इसलिए सूरह यूसुफ में अल्लाह फरमाते हैं, इन्न नफ्सा लअम्मारतुम बिस्सू,
انسان کا سب سے غلیظ ایلیمنٹ اگر کوئی ہے نا تو اس کے اندر کی آواز ہے، اس کا نفس، جو اسے کبھی صحیح بات نہیں کرنے دے گا، نہ صحیح بات سننے دے گا، نہ صحیح بات اینالائز کرنے دے گا، نہ حق اور باطل کی تفریق کرائے گا، نہ پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے بیچ میں تفریق کرائے گا، نہ کبھی مثبت اور منفی کے بیچ میں تفریق کرائے گا، نہ کبھی بھی آپٹیمزم پیسمزم کے بیچ میں تفریق کرے گا۔ نفس کو کبھی حق پسند نہیں ہے، نفس کو کبھی سچائی پسند نہیں ہے، اسے تنقید پسند نہیں ہے، اسے کرٹیسزم پسند نہیں ہے، اسے پسند ہے تو وہ ساری ڈنڈیاں مارنا، کرٹیلنگ، شارٹ کٹنگ، زگ زیگنگ، وہ سارے مواد اس کو آپ پلائیں، جھوٹ پلائیں، آپ دیکھیں کتنا خوش ہوگا یہ۔ اس لیے زندگی میں اگر آپ اپنے کسی ویژن کو، کسی خواب کو لے کے اگر بڑھنا چاہتے ہیں، ریممبر ون تھنگ، آپ کو خارج سے تو بعد میں قومیں مارنے آئیں گی۔ آپ کے خواب آپ کی زبانوں کے اوپر جب آپ کے خواب آپ کی زبانوں پہ جب آئیں گے تو یہ تو بعد میں ہونا ہے کہ لوگ آپ کو مارنے آئیں گے۔ آپ کا اپنا نفس ہی اتنا آپ کو ذلیل کر دے گا، اتنا جھکا دے گا، وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ کوئی چیز ہے، وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں، وہ ماننے نہیں دے گا کہ آپ ایوریج سے اچھے انسان ہو سکتے ہیں، وہ ماننے نہیں دے گا اس ایلیمنٹ کو کہ میں اس عذاب، میں اس جہنم سے نکل سکتا ہوں جہاں تک میں لے کے آیا ہوں۔ وہ آپ کو ماننے نہیں دے گا کہ میں نے یہ چھچوری حرکتیں نہیں کرنی، میں عام انسان نہیں ہوں، میں اس جیسا انسان نہیں ہوں، میں ان گلیوں اور سڑکوں اور اپنی زندگی ضائع نہیں کر سکتا، میں ان فارغ لوگوں کے ساتھ سٹے لگا کے اور چرسے پی کے اور پارٹیاں کر کے ٹائم ضائع نہیں کر سکتا۔ I am far more greater than that، میں اس سے کافی بڑا ہوں، میں بہت بڑا ہوں ان چیزوں سے کہ اس کی بات مجھے انٹیمیڈیٹ کر دے یا اس کا تانا مجھے انٹیمیڈیٹ کر دے۔ If you are larger than life, you know کہ by the end of the day میرا نام سرخیوں میں لکھا جائے گا اور یہ کچھ بھی نہیں ہونا۔ So the one who wants to create big empires, بیٹا، they talk less and they work a lot. They work a lot on themselves. سب سے زیادہ کام اپنے آپ پہ کرنا پڑتا ہے، پھر کائنات پہ کام کرنا پڑتا ہے۔ So آپ دیکھیں گے اگر آپ کی زندگی میں ویژن نہیں ہے نا، آپ دیکھیں آپ میں غصہ ہوگا، آپ میں مطلب غصہ، چڑچڑی ہوگی، آپ کو دبا کے چڑ ہوگی، مطلب اتنی سی پن نہیں کرنی کسی نے، میں ربوتھا پان دینا تھے، یہ والا مزاج ہوگا آپ کا۔ ہلکی سی چیز آپ کو اتنا زیادہ انٹیمیڈیٹ کرے گی، اتنا آپ دیکھیں نا کچھ لوگوں کا مزاج ہے، ایسا مزاج ہمارے لوگوں کا آپ سوچ نہیں سکتے، منٹ میں دماغ گھوم جاتا ہے۔ بات ہے نا ٹاک ٹو دا ہینڈ، میں تیرے نال گل ہی نہیں کرنی، میں تیری شکل ہی نہیں دیکھنا۔ اتنا مزاج کیوں ہے؟ کیوں اتنا غصہ پالنے کا بھی وقت کس کے پاس ہے بیٹا؟ اتنی عشق عاشقیاں کیسے لگا سکتا ہے ایک آدمی؟ اتنی گفتگویں، اتنی زبان کیسے چلا سکتا ہے؟ جب اس نے زمینوں کو آسمانوں سے ملانا ہوتا ہے وہ کیسے اتنی باتیں کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اتنا وقت ضائع کر سکتا ہے؟ وہ کیسے اتنی پھٹیکیں پال سکتا ہے؟ جی فلاں کی اس نے اگر گوچی پہنا ہے نا میں ارمانی لے کے آؤں گا، یہ پال فلیری پہنا ہے نا میں پاتک فلپ لے کے، اتنی برانڈ کانشیسنس کیسے ہو سکتی ہے؟ جس انسان نے کچھ بنانا ہوتا ہے بیٹا وہ تو اپنی زندگی کو آگ میں ڈالتا ہے، بھٹی میں ڈالتا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ اس نے پہلے تو نکلنا ہوتا ہے اپنے، میں پنجابی ہوں، میں پٹھان ہوں، میں مہاجر ہوں، میں مڈل کلاس ہوں، میں سوشل کلاس ہوں، میں کمیونسٹ ہوں، میں فلان ہوں، وہ ان کلٹ سے ہی نکلنے کی اس کی جنگ بڑی سخت ہوتی ہے۔ پھر اس نے جب اپنے ویژن بغیر ٹیم کے تو ہو نہیں سکتا۔ یہ کس نے کہا ہے کہ میں ہر جگہ، یہ میں کیسے ہو سکتی؟ قوموں کو اپنے اندر ضم کرنے کا جذبہ آپ ایک کیسے اتنا بڑا تعمیر کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں؟ کچھ اگر لوگوں کو انگیج نہیں کریں گے اپنے ساتھ، آپ کیسے آپ قوموں کو کنونس کریں گے؟ میں یہاں بیٹھ کے اگر بونگیاں ماروں میں قائل کر لوں گا اتنے بڑے لرنڈ انسٹیٹیوٹ میں کسی کو؟ آپ کو قوموں کو قائل کرنے کے لیے تجربہ لانا پڑے گا، تجربے کے ساتھ حلم لانا پڑے گا، حلم، عاجزی، ان کی ساری ہیوملٹی۔ نفس کو یہ چیزیں اچھی نہیں لگتی، سارے